سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. ڈسٹورٹ ہو رہی ہے وائس, کوئی پرابلم ہے یا پھر میں نکال دیں تو میں ویسے بات کروں گا کیونکہ یہ اس کی آواز آ جائے گی کیونکہ شکریہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج ان کی چند باتوں پہ گفتگو کروں گا. تو میرا جو ان کے بارے میں مطالعہ ہے وہ زیادہ ان سورسز سے ہے جو ان کے ساتھی تھے, اور ان پہ 2-3 کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر تھے. قائد اعظم کی جو پیدائش ہے وہ کراچی میں تھی. ان کے جو بزرگ تھے وہ کاٹھیا واڑ سے ان کا تعلق تھا, اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کیا, برطانیہ گئے. 19 سال کی عمر میں وہ بیرسٹر بن چکے تھے لنکنز ان سے. اور جب وہ برطانیہ بطور اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ان کو ایک بہت شوق تھا اس وقت کی جو, اور آج بھی وہی پارلیمان ہے, ہاؤس آف کامنز, کیونکہ وہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس. تو وہ جا کے وہاں تقاریر سنتے تھے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی برطانیہ کی. اور کیونکہ برطانیہ کا راج تھا ہندوستان پہ, برٹش انڈیا پہ, تو ان کے ذہن میں تب سے یہ میرے خیال میں بات پیوست ہو گئی تھی کہ ہمیں اس ملک کو کس طرح ہم صحیح معنوں میں آزاد کر سکیں گے. جب وہ وکیل بن گئے تو ان کی پھر جب وہ واپس آئے تو خواہش تھی کہ میں اپنا جو وکالت ہے کراچی میں کروں, پر کراچی میں اس پائے کا کوئی ادارہ نہیں تھا. اور چند ہفتوں کے بعد وہ بمبئی چلے گئے, کیونکہ اس وقت کراچی بمبئی کے تابع تھا اور صوبہ جو تھا وہ بمبئی اس کا دارالخلافہ تھا. اور اس دن سے لے کر جب تک وہ کراچی آئے اگست کے پہلے ہفتے میں 1947, تو ان کی جو رہائش تھی وہ بمبئی بن چکی تھی. اور پہلے چند ماہ میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کوئی بریف بھی نہیں ملی, کیونکہ نئے انسان تھے, نئے وکیل تھے, اور محنتی بہت تھے. اور بچپن سے ان کی عادت ایک ہی تھی کہ وقت کی پابندی کرتے تھے, محنت کرتے تھے, اور صاف گوئی سے کام لیتے تھے. اسی وجہ سے بیٹا انہوں نے ایک اپنے اندر ایک ایسا عزم ان کے ذہن پہ آ چکا تھا کہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا. اور مقابلہ کس کا کرنا تھا؟ جو بیرسٹرز تھے, کیونکہ 3 جگہ تھی ہندوستان میں جہاں ہائی کورٹس تھیں, کلکتہ, بامبے, مدراس اور دلی. اور ان کی یہ خواہش تھی, لاہور کا ہائی کورٹ 1911 میں آتا ہے, تو اس لیے وہ ان کا مقابلہ جو تھا وہ انگریز بیرسٹر کے ساتھ ہوتا تھا یا ہندو بیرسٹرز کے ساتھ. ایک انگریز نے ان کو آفر کی ایک ٹیکنیکل سروس, تو انہوں نے 1 سال کے لیے کیا. اس زمانے میں 1500 روپے ماہوار اس کی ان کی سیلری تھی. جب اس نے دوبارہ کہا 1 سال کے بعد کہ آپ کو میں ایکسٹینشن دیتا ہوں, تو انہوں نے انکار ہو گیا. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی وکالت کے ذریعے آپ تو مجھے ماہوار دیں گے 1500, میں ایک دن میں 1500 کماؤں گا. اور انہوں نے پھر بعد میں کمایا, اور پھر انتہا کی محنت کے ذریعے شروع میں تو وکالت ہی کرتے رہے, اور پھر انہوں نے جب سیاست کی طرف رخ کیا تو شروع میں وہ کانگریس کے ساتھ گئے, کیونکہ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کانگریس جو تھی وہ 1886 میں ایک ہیوم صاحب تھے, سابقہ ICS, اس نے قائم کی تھی, اور آل انڈیا مسلم لیگ آغا خان نے 1906 میں قائم کی تھی.
تو اس کے بعد پھر وہ دونوں مسلم لیگ اور کانگریس کے بھی ممبر بن گئے تھے بعد میں، اور آہستہ آہستہ جیسے پھر چلتا رہا کام، تو انہوں نے دیکھا جو تعصب تھا ہندوستان میں مسلمان کے خلاف، اس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے پھر کانگریس سے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اور آج وہ تعصب جو ہے نریندرا مودی کی جو حکومت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ آج کی مثال ہے جو نریندرا مودی خاص طور جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا 5 اگست 2019 میں، اس وقت میں کشمیر کا چیئرمین تھا۔ اس کی آپ کو مثال کم ملے گی ایک نیو فیشسٹک حکومت کی جو نریندرا مودی کی آج کی ہے، وہ سخت خلاف ہے۔ جو انسان شہری آج ہندوستان کا ہندو نہیں ہے، اور اس وقت بھی بھانپ گئے تھے قائد محمد علی جناح صاحب کہ جو یہ ایک ذہن ہے متعصب، اس کے ساتھ ہم کب تک چلتے رہے۔ انہوں نے تو شروع میں کوشش کی، کیونکہ ایک طرف برطانیہ کی حکومت تھی، دوسری طرف جو ہمارے یہاں کے باشندے تھے اس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، پر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے آخر میں ان کا جو بریک آتا ہے، جب آئین کا پہلو 1914 میں بڑی جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد ہندوستان کو کچھ حد تک وہ اٹانومی دینا چاہ رہے تھے برطانیہ کے لوگ، اور 2 کمیشن فارم ہوئے تھے جس کے تحت آئین بننا تھا۔ ایک میں قائد اعظم نے پھر سجیسٹ کیا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں ہونی چاہیے، یہ ان کی تجویز تھی، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں 1930 اور 1933 کے درمیان، کیونکہ وہ خود الیکٹڈ ممبر ہمیشہ بامبے سے آتے تھے۔ ایک ریزرو سیٹ تھی محمد انس کی، اس کے اوپر وہ ہمیشہ منتخب ہو کے آتے تھے۔ انڈین لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر ہیں جو اس وقت کی پارلیمان تھی، اور اس میں ہمیشہ ان کا ایک اپنا گروپ، انڈیپینڈنٹ گروپ ہوتا تھا جس کی وہ سربراہی کرتے تھے۔ آپ لوگ شاید پڑھتے کم ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں، معذرت سے میں بات کروں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور ہمارے پولیٹیکل سائنس کے اور اس چیزوں میں، ہم اس طرف شاید اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے جو کہ ہمیں دینی چاہیے۔ پر میں جو بات یہ کر رہا ہوں اس کی بہت زیادہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے سے وجود میں جب آنے لگا 1940 میں، بنیادی طور پر جب لاہور ریزولوشن، جس کو آج ہم پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، وہاں یہ فیصلہ کیا تھا آل انڈیا مسلم لیگ نے کہ ہم 2 خطے چاہتے ہیں، مسلم میجورٹی ایریاز اور وہ خطے جو کہ مسلم ہندو ایریاز ہوں گے۔ اس بنیاد پہ پھر پاکستان ہمارے سے وجود میں آتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم بھی ہوتی ہے، بہت سے وہاں مسائل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر قائد اعظم وہ ایک ہی شخص تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میرا ذہن اپنا یہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت قائد کی لیڈرشپ نہ ہوتی مسلمانوں کے لیے، مسلمانان ہند کے لیے، تو پتہ نہیں یہ آج خطے کا نام پاکستان ہوتا بھی یا نہیں۔ اور وہ جو ہمارا بنگال تھا جس کو ہم بھول گئے، مشرقی پاکستان جس کا نام تھا۔ اور یہ جب آزادی کیسے آتی ہے؟ بذریعہ ووٹ، بذریعہ ووٹ۔ اور جب وہ کیونکہ سیپریٹ الیکٹڈ تھا، سیٹس علیحدہ تھی مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس وقت بنگال میں بھاری اکثریت حاصل کی، پنجاب میں 1946 میں بھاری اکثریت حاصل کی، سندھ میں بھاری اکثریت کی، بذریعہ یہ جو ریفرنڈم ہوا اس وقت NWFP جس کا نام آج KP ہے، اور سلیٹ جو کہ آسام کا حصہ تھا، یہ خطوں میں بذریعہ ووٹ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو یہ بنیاد آپ کو چاہیے۔ اور اس میں جو مین رول تھا، اس میں بہت سی پیچھے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پیراگرافس لکھے ہوئے ہیں جس پہ ہم مطالعہ بہت کم کرتے ہیں، کہ ہندوؤں نے آخر وقت تک رکاوٹ کی۔ یہاں کیبنٹ مشن پلان آیا، ABC، انہوں نے کہا 3 خطوں میں ڈیوائڈ کر دو۔ شروع میں تو ہم رضامند تھے، انڈینز نے کہا نہیں۔ پھر ایک اور بات ہوئی، جہاں مسلم میجورٹی پروونسز بننے تھے وہ پاکستان کے ساتھ آنے تھے، جو ہندو میجورٹی پروونسز تھے وہ انڈیا کے ساتھ جانے تھے، اس سے بھی انڈینز کانگریس بھاگ گئی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تسلیم کرتے۔ پھر وائس رائے جب آئے نئے، ماؤنٹ بیٹن، وہ مارچ 23 کو آئے 1947 میں، آخری تھے، 5 مہینے کے اندر اس نے تقسیم کیا ہمیں یہ جو پارٹیشن پلان تھا۔ اور شروع میں جب یہ ایک فارمولا پیش ہوا کہ میجورٹی آئے گی، انہوں نے کانگریس نے کہا ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ان کا وجہ، انہوں نے کہا اس کے ضلع وائز اس کو تقسیم کرو، ضلع وائز پنجاب اور بنگال کو، دوسروں میں تو جہاں میجورٹی ہے وہ دیں گے، ہم نہیں دیتے پورا۔ پھر قائد کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوگی کہ ایک طرف انگریز کہتا کہ ہم ایک اصول کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔
تو پھر جب دیکھا انہوں نے کہ شاید ہمیں یہ بھاگنا چاہتی ہے کانگریس پاکستان سے، تو انہوں نے پھر یہ بات تسلیم کر لی. جب تسلیم کر لی تو پھر وہ پارٹیشن پلان جو تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. اس میں ایک نقصان ہوا پاکستان کو کہ یہ جو ہمارا ایک ضلع تھا جو کشمیر کے ساتھ تھا اور جس میں مسلم میجورٹی ایریا تھا، اور ایک فیروز پور، یہ 2 ضلع تھے پنجاب کے جو مسلم میجورٹی ایریاز کے تھے، ان میں ایکسیس جو تھا کشمیر کو نہ ملتا. وہ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، ریڈکلف نے یہ جو لائن تھی وہ ڈرا کی، وہ انہوں نے دے دیے اصول کے خلاف. ریڈکلف نے یہ اصول کے خلاف یہ فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا آج بن کے، اور آج ہمارے لیے بہت ایک مشکل ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے جو ابھی تک دنیا اس کو ریزالو نہیں کرتی، کیونکہ انڈیا ایک ایمرجنگ پاور بن چکا ہے. آج آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کون چھایا ہوا ہے آج. قائد اعظم محمد علی جناح کی تو ایک ہی سوچ تھی کہ یہ بچے اور بچیاں، آبادی ہماری کیا تھی 3 کروڑ 20 لاکھ اس مغربی پاکستان کی، آج کتنی ہے 23 کروڑ. 7 گنا زیادہ ہماری آبادی ہو گئی ہے، 7 گنا زیادہ. برطانیہ کی کیا تھی اس وقت آبادی؟ 4 کروڑ 50 لاکھ. آج برطانیہ کی کیا آبادی ہے؟ 6 کروڑ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تیزی سے اس طرف چل پڑے پر ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دنیا پہ آپ چھا سکتے ہیں. برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں، ویلز، ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ. اور وہ جو برٹش آئلز تھے وہ دنیا پہ صرف ایک وجہ سے چھا گئے، وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ گئی 1760 میں. انہوں نے میس پروڈکشن